وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ گھر زمین زیور دکانیں سب خیالی ہو گئے، گھر زمین زیور دکانیں سب خیالی ہو گئے، بیٹیاں بیاہی گئی تو ہاتھ خالی ہو گئے، بھوک روٹی کی نہیں یہ تو جہیزوں کی ہے بھوک، اونچے اونچے محل والے بھی سوالی ہو گئے، بیوی کی باتوں میں آ کر چھوڑا جب لڑکوں نے ساتھ تو باپ جیسے بن پتے کے ڈالی ہو گئے۔ حضرات معزز علماء کرام، برادران اسلام، میرے غیور مسلمان بھائی، بزرگ دوست، پردہ نشین خواتین، میری ماں بہنیں، ہم سے پہلے تقریباً جتنے بھی مقررین حضرات تھے سب لوگوں نے اس بات کو اقرار کیا کہ مائک خراب ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جب مائک ہاتھ میں آیا تو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہر آدمی کو بتایا گیا کہ آپ کو اتنا منٹ بولنا ہے، لیکن شاید عوام کی دلچسپی کو دے کر، مائک کی آواز کو دے کر، جو بھی مقصد رہا ہو، کوئی آدمی من سے مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے لاج رکھی ہے ان دم توڑتے ہوئے اداروں کا، آپ نے لاج رکھا ہے ان بچوں کا، آپ نے لاج رکھا ہے ان علماء کا جو ابھی بھی آپ کو دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل، یہ مجمع، یہ جلسہ دیکھ کر کے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت ہندوستان میں جن لوگوں کی قائم ہے یہ ہمارے انہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، سرکاریں ہمارے خلاف نہ جانے کتنے قانون بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ جن بچوں کے ادارے کے جانب سے یہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، ان بچوں کی زبان سے میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ لگا کر اپنے سینے سے دعائیں دیجئے ہم کو، کریں گے نام ہم روشن زمانے میں جمع ہو کر۔ ظاہر سی بات ہے آج تک ہم کچھ نہیں بن سکے، یہ وہ علمی علاقہ ہے، یہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے یہ وہ علمی علاقہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے گاؤں کا نام بتاتے تھے کہ ہم فلاں جگہ کے ہیں اور لوگ نہیں جان پاتے تھے تو ہم لوگ بتاتے تھے کہ ہم لوگ آندھرا پکی کے ہیں، اور اس گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے اور اس کی حالت ہے۔ آپ کو یقین ہوگا، یقین کرنا پڑے گا کہ اتنا علمی حلقہ باہر علماء کی نظر میں، علم والوں کی نظر میں اس کی وہ وقار ہے کہ جب بڑا عالم کے سامنے، بڑے عالم کے سامنے یا کسی اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے قصبے اور اپنے صوبہ سے دور کہیں دوسری جگہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم چمپارن کے ہیں، اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ چمپارن میں کہاں سے ہیں تو اپنے گاؤں کا نام لیتے ہیں، اور جب لوگ نہیں جان پاتے تو یہ بتاتے ہیں کہ آندھرا پردیش کے قریب کیا ہے۔ اور جہاں کی یہ حالت مجھے نہیں لگ رہا تھا، ہم نے بڑی امید سے اس دعوت کو منظور کیا تھا، میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ مجھے بہت کچھ بولنا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے میرے بھائی، بزرگ دوست، میری بات اگر تلخ ہو، سخت ہو تو آپ معاف کیجئے گا۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اتنی باتیں بتا دی ہیں تو ان باتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو آج کا جلسہ اسی میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، محدثین کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو حدیث پڑھاتے ہیں ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ ایک محدث صاحب تھے، بہت سالوں سے اپنے درس میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور یہی ان کا رول، یہی ان کا ضابطہ تھا۔ کسی طالب علم کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے شیخ الحدیث سے، اپنے استاد مکرم سے یہ پوچھیں کہ جناب پردہ تو عورتوں کو کرنا ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ سے حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنے چہرے پہ نقاب کیوں ڈال رکھیں؟ ایک دن کسی بچے کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے سوچا کہ آج تو اس سوال کو ہم اپنے استاد سے کریں گے۔ تمام بچے حدیث پڑھ کے چلے گئے، ایک لڑکا بیٹھا رہ گیا اور اس نے استاد سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ بتاؤ۔ سارے بچے تو چلے گئے، جو تم کو سوال کرنا تھا تو سب کے سامنے کرتے،
ان کے سامنے میں جواب دیتا تو ان کو بھی یہ معلوم ہو جاتا۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں حضرت، میں کتاب سے ہٹ کر کوئی سوال کرنا چاہتا تھا، آپ کی ذاتی زندگی سے، آپ کی ذات کے متعلق مجھے سوال کرنا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مرد مرد سے پردہ کر رہا ہے، استاد استاد سے پردہ کر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ استاد نے کہا، اس شیخ الحدیث نے کہا کہ بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، حدیث کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے، میں بتاتا ہوں۔ کسی روایت کے بارے میں کچھ تحقیق کرنی ہے پوچھئے، میں بتاتا ہوں۔ کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کرنی ہے معلوم کیجئے، میں بتاتا ہوں۔ آپ میری ذاتی زندگی کے اوپر سوال نہ کریں، یہ میرا معاملہ ہے کہ میں نقاب ڈال کر کے کیوں حدیث پڑھا رہا ہوں۔ لیکن اس بچے نے کہا کہ حضور جب تک آپ میری سوال کا جواب نہیں دے دیتے ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ استاد مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم بضد ہو تو سنو، جواب سن لو۔ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ امام سے پہلے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے رکوع میں جاتا ہے، امام سے پہلے کوئی شخص جان بوجھ کے سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ذرا آزما کر دیکھتے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر کے آزمائی اور رات میں سویا، میری صورت گدھے کی ہو گئی، دیکھو یہ چہرہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اب تک ہم لوگوں کو آباد رکھا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب تک ہم لوگوں کو چلا رہا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم تک ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم چل نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم پی نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو جلسہ چھوڑ کے بستر پر گئے ہیں سونے کے لیے سو نہیں سکتے۔ مثال دیتا ہوں، ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بستر اچھا ہو، مکان اچھا ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، ہم نے بستر بہترین لگا دیا، پنکھا لگا دیا، اسی کولر لگا دیا، سونے گئے، اللہ نے نہیں چاہا ہم تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ ایسے بستر پر لیٹتے ہیں، موبائل پہ گھنٹی بجتی ہے، موبائل کی گھنٹی کو دیکھ کر خون اٹھاتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے کہ جناب آپ کہاں ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ سونے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آواز آتی ہے کہ آپ کے ابا محترم کی طبیعت بہت ناساز ہے، آپ کے سسرال سے فون آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بڑی ناساز ہے، ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، وہ ہاسپٹل میں جا رہی ہیں، ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اس قیمتی بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی نکالتے ہیں اور فوراً موتیہاری یا جس ہاسپٹل سے خبر آتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس بہترین کھانا ہے، یہ جلسہ تھا، سوچا کہ 2-4 مہمان ہمارے گھر آ جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آج بہتر کھانا کھائیں گے۔ آپ کے حق میں، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہاتھ دھل کر بیٹھے ہیں، بہترین لذیذ قسم کے کھانے موجود ہیں، آپ نے سوچا کہ اب چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی ہے، پلیٹ بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، مرضی خدا نہیں ہے۔ آپ کھانا شروع کیے، آپ کے موبائل پر فون آیا اور یہ فون جب آپ نے اٹھایا ادھر سے جواب آیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی کوئی ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں کھانا کھا سکتے۔ ہم نے کبھی سوچا اللہ نے اتنے دنوں سے ہمیں کھلایا پلایا، نماز چھوڑنے کے باوجود، جھوٹ بولنے کے باوجود، تعلقات کو خراب کرنے کے باوجود، علماء کی ناقدری کرنے کے باوجود، قرآن سے دوری اختیار کرنے کے باوجود، علم دین سے دوری اختیار کرنے کے باوجود، الغرض دینی احکام سے اپنے آپ کو توڑ لینے کے باوجود اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اللہ ہمیں زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے رہا ہے، ہمیں انسانوں کی بستی میں، انسانوں کی آبادی میں بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا شکر ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوست، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات ہم سے دور کیسے ہوں گے؟ یہی اگر بے حسی ہوتی رہی ان مدرسوں کے تحت، ان علماء کے تحت، ان بچوں کے تحت، تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں کو ایمان ملے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام اور مسلمان یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ختم ہو جانے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مار دینے سے، کاٹ دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، یہ کس نے کہا؟ اسلام اور مسلمان دو چیزیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی جلوہ سمانیاں مسلمانوں کی زندگیوں سے اجاگر ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے مٹ جانے سے اسلام نہیں مٹ سکتا، مٹ سکتا۔ ہمارے جیسے نام و نہاد بہت سارے اس دنیا کے اندر مسلمان آئے اور اپنے آپ کو اندر سدھار پیدا نہیں کیے، اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا، اپنا رشتہ نبی کی سنتوں سے نہیں جوڑا، تو دنیا نے دیکھا، تاریخ نے ان کو محفوظ کیا، آج ان کے قبر کے نشانات بھی ملنے مشکل ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں. ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات جو آئے ہیں ہمارے ملک میں، جو موجودہ حکومت ہمیں ستا رہی ہے، بلکہ اس سے بڑا حملہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھوش کو، آپ کے مستقبل کو تابناک نہیں، تاریخ دار بنایا جا رہا ہے، انتہائی تاریخ میں ڈالا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ باتیں کہنے والے، آپ کے جنازے پڑھانے والے، آپ کے نکاح پڑھانے والے، برسات میں، جاڑے میں، گرمی میں، سردی میں، آندھیوں میں، سخت قسم کی دھوپ میں آپ کی مسجدوں میں 5 وقت کی اذان دینے والے، 12 بجے رات کو، 2 بجے رات کو جب آپ کے گھر میں کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو فوراً دعا پڑھ کر کے دعا پڑھنے کے لیے آپ کے گھر میں جانے والے کہاں سے نکلتے ہیں؟ انہی مدارس اسلامیہ سے نکلتے ہیں، جو مدارس اسلامیہ تقریباً پچھلے 1 سال سے دم توڑ رہے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے چلیں گے تو صرف خیرات کے سہارے، یہ مدرسے چلیں گے تو چند کلو دھان دے دینے سے چلیں گے. ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آج دنیا کی ساری قوموں کے پاس حکمت عملی ہے. سماج سے، سوسائٹی سے آنے والے خطرات سے ٹکرانے کے لیے، لڑنے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنی اکثریت کا سکہ پورے عالم میں جمانے کے لیے ایک فقط مسلمان قوم بچی ہے جس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ زکوٰۃ خیرات کے سہارے مدرسے چلیں گے، اور ہم نے چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے بہت سارے علماء و حضرات ہیں، بہت سارے ائمہ، بہت سارے حافظ قرآن، بہت سارے اللہ والے، اور بہت سارے وہ لوگ جو آپ کے بچوں کو کوٹلی زبان میں، جو آپ کے بچے پڑھنے جاتے تھے ان کو قرآن سکھاتے تھے، نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، تنخواہ بند ہونے کی وجہ سے آج وہ امامت کے منصب سے الگ ہو گئے، آج وہ پڑھانے کے منصب سے الگ ہو گئے. یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ ہم لوگوں نے بنایا ہے. اس لیے یہ گزارش میں کروں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا یہ کس نے ہماری ضمیر کو مار دیا، یہ ہماری ذہنوں کو کس نے جھنجھوڑ دیا. کہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں مائک نہیں ہو سکتا، آپ کے بچے دنیا کو خطاب نہیں کر سکتے، آپ کے بچے ممبر اور محراب نہیں سنبھال سکتے، آپ کے بچے کے اندر سب کچھ ہے. یہ غلامی کی زندگی سے نکلیے، اپنے آپ کو بڑا بنائیے، بڑا سوچئے. آپ کا تعلق ایسے قوموں سے رہا ہے، آپ کے پاس ایسی کتاب ہے، آپ کے پاس ایسا سسٹم ہے، آپ کے پاس ایسا نظام حیات ہے، آپ کے پاس ایسا رول ہے کہ جس رول پر چل کر مٹھی بھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں اکثریت کا سکہ جمایا ہے. اور آج سے 1500 سال پہلے کا مقابلہ کیجئے اور آج کا مقابلہ کیجئے، آپ کو نہ جانے کتنے کی تعداد میں، جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے، جتنی تعداد آج مدارس کی ہے، جتنی تعداد آج مسجدوں کی ہے، اتنی تعداد آج سے پہلے کبھی نہیں رہی ہے. لیکن اس کے باوجود علماء کے مجلسوں میں آنے کا یہ حال، بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کوئی سیاسی جلسہ کرا کے دیکھیے، کوئی سیاسی میٹنگ کرا کے دیکھیے، کوئی برات کا پروگرام کرا کے دیکھیے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں گاؤں کے بچے عورتیں سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا پروگرام تھا، یہ اس مدارس کو زندہ رکھنے کا پروگرام تھا، یہ پروگرام تھا کہ مستقبل میں ہمیں قائد بننا ہے، مستقبل میں ہمیں لیڈر بننا ہے، مستقبل میں ہمیں اس بستی کو، اس محلے کو، اس قصبے کو، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں علمی شناخت بنانی ہے. اس لیے یہ جلسہ کرایا گیا تھا، اس لیے آپ کے دروازے پر دستک دی گئی تھی، اس لیے آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی گئی تھی. آئیے، آپ کچھ تو نہیں سکتے، آپ علماء کی باتوں کو تو سن لیجیے. لیکن یہ حالت ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کسی ایرے گرے نتو خیروں کی برات ہے، کوئی معاملی ناچ گانا ہے، اس میں جانے سے کیا فائدہ. یاد رکھیے ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اپنی تبدیلی لانی ہوگی. یا تو اس طرح کا پروگرام کا بائیکاٹ کر دیجیے، یا اگر پروگرام کوئی آدمی کرانے کی جرات کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، تو آپ 1000 راتیں سونے میں گزار دیتے ہیں، پوری رات آپ فلم پینے میں گزار دیتے ہیں، پوری رات دوسرے کی برائی کرنے میں گزار دیتے ہیں. 2-4 گھنٹہ صحیح، رات میں 1 رات صحیح، ہزاروں راتوں میں ان بچوں کے لیے، ان مدرسوں کے لیے، ان علماء کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کے لیے 2-4 گھنٹے کی قربانی ہم نہیں دے سکتے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوست، یہ ہمارے اندر کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومت کے وقت نے ہمیں آگ دکھانا شروع کیا ہے. اب وہ ہمارے مدارس کے اوپر، ہمارے مساجد کے اوپر حملہ آور نہیں ہے،
हैं, जहाँ इनके कारखाने हैं, जहाँ से ईमान जिंदा होता है, जहाँ से पूरी दुनिया में ईमान जिंदा है। इसलिए अब मदारिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और गांव वालों से कहिए कि जनाब 2 मौलाना साहब हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके बांध लीजिए, मौलाना साहब आपके बच्चों को आपके घर में आके पढ़ा देंगे, थोड़ी सी तनख्वाह दे दीजिए। नहीं, रोजाना का 10 रुपया जोड़ करके भी हम अपने बच्चों की तालीम के लिए, उलमा हजरात के लिए, आइमा हजरात के लिए, हाफिज कुरान के लिए रखेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये चमन आबाद रहेगा। आज एक रात में, शादी की एक रात में जिस तरह हमने अपने पैसों को, हजारों पैसों को पानी की तरह बहाया है, खुदा की कसम एक शादी के रकम को अगर हम किसी मदरसे में किसी बच्चे पर लगा दें तो बच्चा मुफ्ती बन सकता है पढ़कर। कोई नहीं सोचता। आपने उन गाने वालों पर तो खर्च कर दिया, उन नाचने वालों पर तो खर्च कर दिया, वो यतीम बच्चे, वो गरीब बच्चे जो आपके जनाजे भी पढ़ाएंगे, आपके निकाह भी पढ़ाएंगे, आपके पेट में अगर 12 बजे रात को दर्द हो जाए तो इमाम साहब को आवाज दी जाएगी, दौड़ के आपके घर इयादत के लिए जाएंगे। उन बच्चों पे खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उन उलमा पे खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम शिकायत करते हैं। इसलिए दोस्त, आज ये हमारे ऊपर हालात जो आए हैं ये ऐसे ही नहीं आए हैं। आखिरी बात, चूंकि वक्त मुझे बहुत महदूद मिला है और मैं वक्त की कैद में एकदम मुक़य्यद हूँ, मैं ये बता करके अपनी तकरीर खत्म करना चाह रहा हूँ कि रमजान आ रहा है। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, रमजान आ रहा है और रमजान के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहती इंसानियत को एक मैसेज, एक पैगाम दिया है। वो पैगाम ये दिया है कि खाना आपका होता है, पानी आपका होता है, बीवी आपकी होती है, शरबतें आपकी होती हैं, बेहतरीन मेवे आपके होते हैं, सब कुछ आपके सामने पड़े होते हैं। आप भूखे होते हैं, आप प्यासे होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, प्यास से तड़प रहे होते हैं, पानी आपका है, आप उठा के पी सकते हैं, खाना आपका है, आप खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बीवी आपकी है, आप जा सकते हैं, दिन में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि आपके दिल में ईमान है, आपका ये अकीदा है, आप ये जानते हैं कि कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई महसूस करे ना करे, अल्लाह तो कर रहा है। इसलिए आप छुप करके भी पानी पी सकते हैं, लिहाफ में घुस करके आप शरबत पी सकते हैं, पानी की तह में जा करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन रमजान के दिनों में आप प्यासे होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद खाना नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो जो रमजान ये हमें सबक सिखा रहा है, जो रमजान हमें ये दर्स दे रहा है, जो रमजान हमें ये पैगाम देता है और मुसलसल 1 महीने ये पैगाम देता है कि हम अपना खाना अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं खाते, हम अपना पानी अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं पीते, हम अपनी औरतों के पास अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं जाते। तो रमजान के बाद हम अल्लाह के मर्जी के बगैर दूसरे के माल खाने वाले कैसे बन जाते हैं? रमजान के बाद हम अल्लाह की मर्जी के बगैर दूसरे की बहन बेटियों की तरफ गैर निगाह करने वाले कैसे बन जाते हैं? हमें सोचना होगा रोजे का मकसद क्या है। यही तो है ताकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। 1 महीने का रोजा रखा और कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप फैसला कर लीजिए कि आपका रोजा कैसा रहा। इसलिए मेरे भाई दोस्त, हकीकत यह है कि जो लोग बचे हैं यही हजरात काबिल तारीफ है। आपने इस जलसे को जिंदा रखा है, आपने बचा लिया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो यार इन मौलवियों का यही काम है। हकीकत यह है कि यही हाल अगर करते रहे और इसी तरह का उनका रवैया रहा तो आने वाली नस्लें देखेंगी तो उनके खानदान में कोई एक शख्स भी ऐसा तैयार नहीं होगा जो अपने बाप का जनाजा तक पढ़ा दे। हमने देखा है, हम जनाजा पढ़ने जाते हैं, निकाह पढ़ाने जाते हैं, बड़े बड़े लोगों का जनाजा पढ़ने गए, उनके बच्चे अमेरिका में हैं, इंडोनेशिया में हैं, सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि मौलाना साहब कैसे जनाजा पढ़ा। ये हालत है। हम फख्र भी करते हैं, 4 बच्चे के बाप है, एक बच्चा अमेरिका में, एक बच्चा फ्रांस में, एक बच्चा इंडोनेशिया में। यकीनन हम फख्र करें अगर हमारी औलाद ऐसी है कि मरने के बाद हमें गुस्ल देते, हमारी औलाद ऐसी है कि मरने के बाद सुन्नत तरीके पे हमें सुला सके, हमारी औलाद ऐसी है कि मरने के बाद हमें कब्र में उतार सके, हमारी औलाद ऐसी है कि हमारी जनाजा खुद से पढ़ा सके, तो हमें फख्र करना चाहिए। वरना इतनी निकम्मी औलाद है, इतनी नालायक औलाद है कि मरने के बाद बगैर मौलाना साहब की मदद के हमें गुस्ल तक नहीं दे सकती, तो फिर उस औलाद पर फख्र करने से क्या फायदा। इसलिए दोस्तों, अपनी औलाद की तालीम की फिक्र कीजिए और आपकी औलाद की तालीम की सही जगह यही मदारिस है जो दम तोड़ रहे हैं,
جو سسکیاں لے رہے ہیں، جو گاؤں کے لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اگر بچوں کو آپ ہنسنا کھیلتا اور مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل آپ روشن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا مستقبل روشن ہو، تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیجیے، اور یہ دینی تعلیم انہی مدرسوں میں ملیں گے۔ ایک چیز اور کہا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ راہ میں میری بیٹی سر جھکا کے چلتی ہے، اس لیے زمانے میں سر نہیں جھکا میرا۔ یہ بھی اس پہلو کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، اتنی بے پردگی عام ہو چکی ہے، اتنی عریانیت، اتنی حیوانیت اور اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ اب کچھ کہہ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اب بھائی ہیں، ہم باپ ہیں، ہم سرپرست ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنی گھر کے عورتوں کو بھی کم سے کم بے پردگی سے بچا لیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہم آئیڈیل بنیں گے، ہم پوری دنیا میں نمونہ بنیں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو اسلام یہ ہے۔ نہیں، اسلام کو تو ہم نے بدنام کیا ہے، اسلام کو تو ہم نے رسوا کر دیا ہے، اسلام کو تو ہم نے ذلیل کر دیا اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ آج شادی کے موقع سے ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام نے شادی کو بڑا آسان قرار دیا ہے، لیکن شادی کرتے وقت نہ جانے کیسے کیسے فرمائشیں کریں گے۔ یاد رکھیے، انسان اگر سور کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جہیز لے کے اگر لیا ہے تو اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، چاہے جتنا توبہ کر لے خدا پاک کی قسم اس کا توبہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک اس رقم کو واپس نہیں کر دے گا یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ قلب میں تم شمع ایمان کو جلائے رکھنا، مرتے دم تک اسے سینے سے لگائے رکھنا، لاکھ آئیں گے زمانے میں موج و حوادث تم پر، دین احمد پر قدم اپنا جمائے رکھنا، زندگی ان کی محبت میں مٹا دو یارو، جھوٹے الفت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باتیں آج کے اس جلسے میں کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔